اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت عثمان بن عفان کے فضائل عرض کی تھی۔ آج کے اس درس میں ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ فضائل و مناقب جو زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے، احادیث مبارکہ میں جو فضائل حضرت عثمان بن عفان کے بیان کیے گئے ہیں وہ اس درس میں عرض کریں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جن کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن انس قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببیعۃ الرضوان کان عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى مکہ فبایع الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کے لیے ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد اور سفیر کی حیثیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ تو ان سب لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے بیعت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عثمان اللہ کے اور اس کے رسول کے کام میں مکے گیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کے قائم مقام حیثیت سے اپنا ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ بیعت رضوان کا واقعہ مشہور واقعہ ہے اور یہ ہجرت کے 6 سال رونما ہوا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ فتح کے اندر بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے 6 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب کی بنا پر بہت سے صحابہ اکرام کے شدید اثرات سے عمرہ کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ جن لوگوں کو اس کا علم ہوا تو اس مبارک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہو گئے، اور ان سب صحابہ کی تعداد تقریباً 1400 کے قریب تھی۔ چونکہ سفر عمرہ کی نیت سے کیا گیا تھا اور ذی القعدہ کے مہینے میں کیا گیا تھا، اشہر حرم میں سے ہے جن کا مشرکین بھی احترام کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سخت ترین دشمن تھے۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا مشورہ کر کے طے کر لیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہم شہر مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورا قافلہ مکہ کے قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ گیا، جہاں سے مکہ مکرمہ کی مسافت تقریباً 20 میل سے کچھ زائد تھی، تو مکہ والوں کے فیصلے اور ارادے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قافلے کے ساتھ حدیبیہ میں قیام فرمایا اور حضرت عثمان بن عفان کو قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنا خاص نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا۔ ان کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مکہ میں بہت سے لیڈر جو تھے حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور مکہ کے بہت سارے سردار حضرت عثمان بن عفان کی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان مکہ معظمہ چلے گئے،
واپس نہ آئے اور خبر یوں پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان کو مکہ والوں نے کافروں نے شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے اور ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا تو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے کی گئی تھی، اور مفسرین نے اکثر نے لکھا ہے وہ درخت ککر کا ببول کا درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رضا کا اعلان بھی انہی بیعت کرنے والوں کے لیے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت کی، اور پچھلے حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان کے فضائل میں سے ابن ماجہ میں، ترمذی میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذکر الفتنة فقربها فمر رجل في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا يا رسول الله قال نعم۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک خطاب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت میں برپا ہونے والے کچھ فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کو قریب ہی میں واقع ہونے والے فتنے بتلایا۔ اسی وقت ایک شخص جس کے سر کے اوپر کپڑا تھا سامنے سے گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ شخص آنے والے ان فتنوں کے دنوں میں ہدایت پر ہوگا، رائے راست پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر اس شخص کے طرف چلا گیا تاکہ دیکھوں یہ کون ہے۔ دیکھا تو عثمان بن عفان تھے۔ میں نے ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا وہ یہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ فتنے کے زمانے میں بھی ہدایت اور رائے راست پر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، یہی وہ شخص ہے کہ جب فتنہ برپا ہوگا اور اس وقت یہ شخص رائے راست پر ہوگا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے۔ عن عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأكتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي 100 بعير بأحلاسها وأكتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي 300 بعير بأحلاسها وأكتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا، نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور جیش اسرا غزوہ تبوک کے لیے مدد کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ تو عثمان کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ذمہ 100 اونٹ کجاموں کے ساتھ
یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی مدد کے لیے لوگوں کو ترغیب دی۔ حضرت عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ مزید 200 اونٹ ساز و سامان کے میں فی اللہ کے راستے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی امداد کے لیے اپیل کی تو پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ مزید 300 اونٹ ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں آپ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ میں نے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی عثمان اپنے اس عمل اور اس مالی قربانی کے بعد جو بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے اگلے سال سن 9 ہجری میں بعض اطلاعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ملک شام کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ یہ سفر مقام تبوک تک ہوا جو اس وقت کے ملک شام کی سرحد کے اندر تھا۔ وہاں لشکر کا پڑاؤ تقریباً 20 دن تک رہا۔ جس مقصد سے دور دراز کا یہ سفر کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ پاک کی مدد سے جنگ و قتال کے بغیر ہی صرف تبوک تک پہنچنے اور وہاں 20 روزہ قیام ہی سے حاصل ہو گیا تو وہیں سے واپسی کا فیصلہ فرما لیا گیا۔ اس وجہ سے یہ غزوہ تبوک کے نام سے ہے۔ حدیث پاک میں اس لشکر کو اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اسرا یہ جنگ یہ جو غزوہ ہے یہ جنگی کے حالات میں واقع ہوا۔ یہ اس وقت پیش آیا کہ جب مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں قحط اور پیداوار کی بہت کمی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگی تھی اور موسم سخت گرم تھا۔ لشکریوں کی تعداد اس زمانے کے لحاظ سے بہت غیر معمولی تھی۔ روایات میں 30,000 ذکر کیے گئے ہیں۔ سواریاں یعنی اونٹ اور گھوڑے بہت ہی کم تھے۔ زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا سامان بھی لشکریوں کی تعداد کے لحاظ سے بہت ہی کم تھا۔ غیر معمولی صورت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے لوگوں کو مالی جانی قربانی کی اس طرح ترغیب دی جو غزوات کے سلسلے میں آپ کا عام معمول نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی امداد میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ حضرت عبد الرحمن خباب کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر انہوں نے 600 اونٹ ساز و سامان کے پیش فرمائے۔ شارحین حدیث نے بعض دوسری روایات کی بنیاد پر لکھا ہے ان 600 کے علاوہ انہوں نے 350 اونٹ اور پیش کیے۔ اس طرح ان کے پیش کیے ہوئے اونٹوں کی تعداد 950 ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 50 گھوڑے بھی پیش کیے۔ ایک حدیث اور بیان کریں گے، اس سے بھی معلوم ہوگا کہ انہوں اونٹوں گھوڑوں کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان نے 1000 اشرفیاں بھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی ان عطیات کو قبول فرما کر مجمع عام میں یہ بشارت سنائی اور بار بار فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے عثمان بن عفان کا یہی عمل اور یہی قربانی مالی قربانی کافی ہے۔ ابن عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عثمان الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب1000 دینار فی کمه حين جهز جيش العسرة فنشرها في هجره فرأيته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقلبها في هجره ويقول ما ذر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر ابن عثمان عمل بعد اليوم مرتين۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جیش غزوہ تبوک کے لیے ضروریات کا انتظام اور سامان کر رہے تھے، حضرت عثمان اپنی آستین میں 1000 دینار لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔
عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کرتے اور آپ زبان مبارک سے فرما رہے ما ذر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مرتين نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ یہ چند حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کے بارے میں عرض کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے اگلے درس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں اور پھر شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔